تو مطلب یہودی وہ جو بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، اس عورت کو آپ نے مسلمان کیا، شادی کی، 2 بچے پیدا کیے، ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ سے نکل گئی، نکل کیسے گئی آپ سے کہ مطلب آپ نے اس کو ڈائیورس دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مطلب قوم کے لیے رکھا یا جو بھی آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھوں اللہ نے اس کو مسلمان کروایا، ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کو اللہ کی رحمت کو جو ہے مانا نہیں، ٹھیک ہے، اس کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہ واپس چلی گئی، ٹھیک ہے، تو 2 بچے وہ کون پال رہا ہے، کیسے پال رہے ہیں، رب بھی جانتا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، واللہ میرا رب جانتا ہے، میں آپ کو بس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں کامیابی ہے کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے بچے کامیاب ہیں؟ ٹھیک ہے، خان صاحب خود بتائیں، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی نسل آگے چلنی ہے یا چلتی ہے، وہ دل سے خوش ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے ساری، ٹھیک ہے، کامیابی ہے کیا، وہ آپ نے اس پیمانے سے پتہ کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سنت بتائی ہے، ٹھیک ہے، اس تھرمامیٹر سے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کامیابی یہی ہے کہ تم بادشاہ بنو، ٹھیک ہے، رب تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دے، 25 سال تم نے جو محنت کی تم وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے، رب تمہیں بادشاہ بنائے، اور پھر یہ پھانسی لگنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے کہ چوروں ڈاکوؤں سے آپ کو ذلیل کروا کے، رسوا کروا کے آپ کو اقتدار سے نکلوا دے، ٹھیک ہے، تو ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، ہم ان باتوں کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے، رب تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھتے جاؤ، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کھلی چیزیں رب بتاتا ہے، بیان کرتا ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم غور نہیں کرتے، اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خان صاحب میرے سے بڑے اچھے مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اچھے مسلمان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا مسلمان ہے اور کتنا اچھا مومن ہے، ٹھیک ہے، تو جو رب نے ان کو موقع دیا تھا انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا، ٹھیک ہے، اب بے شک وہ جو مرضی کرتے رہیں یا جیسے مرضی صفائی دیں، پیش کریں، جو کام انہوں نے کر دیا اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی قوم کر سکتی ہے معاف، رب معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس عورت کو باہر بھیج دیا، ٹھیک ہے، بے شک اس کی کورٹ فیصلہ کرتی، باپ یہاں رہتی، وہ اس جیل میں پڑی رہتی، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے بات کی کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، ٹھیک ہے، نوجوان آپ کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوا کہ آپ نے ان کو کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے منشور پہ چلیں گے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ اس طرح سے ہے کہ میں خان صاحب کو دھوکے باز نہیں کہہ رہا، میں یہ دھوکہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دھوکہ ہمیں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شیطان ملوث ہے، شیطانی طاقتیں ملوث ہیں، شیطان کا ایجنڈا ہے، شیطانی ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ملوث کر رہا ہے، جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کاز سے ہمیں ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے رب نے یہ ملک بنایا اس پہ ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا ملک بنا، اللہ کے نام کا قانون، جب اللہ کا قانون یہاں پہ نافذ ہو جائے گا تب یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں یہ کہ جب یہاں پہ شرعی قانون آ جائے گا، اللہ کا قانون آپ تخت پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، جو رب سے وعدہ ہمارے بڑوں نے کیا، ٹھیک ہے، اس وعدے کے تحت رب نے یہ ملک عطا کیا، ٹھیک ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ جو شہید ہو گئے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ بھول گئے تو رب بھی بھول گیا؟ رب اپنے بندوں کی قربانی کبھی بھی نہیں بھولتا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ذلیل اور رسوا کر کے دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ لگے رہو، تم اور 100 سال لگے رہو، ٹھیک ہے، جمہوریت لے آؤ، پی ٹی آئی لے آؤ، ٹھیک ہے، نون لیگ لے آؤ، شیر لے آؤ،
تیر لے آؤ، جو مرضی لے آؤ، ٹھیک ہے، جب تک جس نام سے تم نے ملک بنایا اس کے نام کی تختی تم نے باہر لگائی اور اندر تم نے جو ہے جوا خانے اور انڈا وہ شراب کی محفلیں سجا لی، یہ اسی مانند ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ملک کس کے لیے حاصل کیا اور ہم چلے کس طرف گئے، ٹھیک ہے، جو بڑوں نے کیا، ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہو گئی، گستاخیاں ہو گئی، وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہمیں اختیار ابھی کا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اختیار ابھی سچویشن کا ہے، ابھی کے تحت ہی آپ کا کل کا فیصلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ اپنے طور پہ اور اپنی استطاعت اور طاقت جو بھی آپ کو رب نے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو خالصتاً، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق لیں، ٹھیک ہے، تب آپ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ملک ترقی کر سکتا ہے اور اسی طرح ملک ترقی بھی کرے گا، ٹھیک ہے، تو آپ 100 سال بھی لگے رہیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے بڑوں کے اور قول پہ واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس قول پہ واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ ملک نہیں صحیح ہو سکتا، اس کا بگاڑ بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی، لیکن اس قوم کی میں گارنٹی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ قوم کی گارنٹی نہیں ہے، میری اپنی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی تو کسی بھی کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے راستوں کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی گارنٹی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی بھی چاہیے تو پھر اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اصل کامیابی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، تو مشکلات میں ہمارا ملک بھی ابھی گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بدحالی جو ہے وہ عروج کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ جو بدحالی مشکلات جو ہیں جن ورڈز کو یوز کر کے اور یہ بھی استعمال کیا نا اس نعرے کو بھی اور اس بات کو بھی خان صاحب نے کہ مشکلات گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی استعمال کر کے اور آپ کو دھوکہ دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے حقیقت کہ بدحالی بھی جو ہے وہ آپ کو عروج کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت صاف ہو، لیکن پہلے آپ کیا کرو، اللہ کے حکم کو مانو، ٹھیک ہے، رب کیا کہہ رہا ہے کہ تم پہلے شیطان سے بچو، اللہ کے حکم کو ماننے میں آ جاؤ، پھر رب تمہیں بتائے گا کہ حقیقت کیا، ویسے نہیں بتائے گا، ویسے تم ایسے الجھے ہی رہو گے، پھر IMF کے پاس ہی جاؤ گے، دنیا میں خجل ذلیل ہی ہوتے رہو گے، جو مرضی کرتے رہو، تمہیں نہ ترقی ملے گی نہ خوشحالی ملے گی، ٹھیک ہے، تو اصل بات یہی ہے، پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حقیقت اصل میں ہے کیا، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ڈائیورٹ کیا، اپنی زندگیوں کو پھیر دیا، ٹھیک ہے، تو ہم دنیا داری میں لگ گئے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم رسوا ذلیل ہیں، امت بھی مشکلات کے بعد جو ہے اس کی عروج اس کو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آنا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس عروج کو لانے میں آپ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اہمیت رکھتی ہے بات، آپ نے اس پہ کام کیا کہ نہیں کیا، حصہ ڈالا کہ نہیں ڈالا، یہ بات اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل بات ہے، عروج تو آئے گا، آپ اس عروج کو لانے میں مددگار ثابت ہوئے یا دشمن کہلائے، ٹھیک ہے، یہ دیکھا جائے گا، اس پہ فیصلہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا اور میرا، ہم سب کا، کہ دین کو غالب لانے میں تم نے مدد کی یا دین کو ہٹانے میں تم نے مدد کی، ٹھیک ہے، تو دین کو ہٹانے اور مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں، دین نہیں مٹا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پڑوس میں ابھی تازہ ہمیں رب نے جو ہے ایک میریکل بنا کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے، معجزہ ہی ہے وہ کہ پوری دنیا آپ گھسی آگے